فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانہ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب معانی الاخبار. یہ اس کی ہے جلد دوم جس کے مصنف ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ اور یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 26. اور جیسا کہ آپ سب کے علم ہے جو میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر آخری باب جس کا نمبر ہے 429 اور اس کا عنوان ہے نوادر و کمیاب، اس کے حوالے سے معانی جان رہے ہیں. اور اس کے کل 104 معانی ہیں اور ہم نے پڑھ لیے ہیں ٹوٹل 50 معانی. اور اب ہم اس پارٹ میں ریڈنگ کے جو ہے وہ معانی نمبر 51 سے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. آئیے باقاعدہ صفحہ نمبر 444 پر ہم ہیں اور یہاں پر ہم معانی الاخبار کتاب کے جو معنی ہیں اس کے 51 معنی کو پڑھتے ہیں. یہاں لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد یحییٰ عطار نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے حسین بن حسن بن ابان سے، اور انہوں نے محمد بن اورما الف پہ پیش ہے الف اور میم ہے اورما سے، اور انہوں نے محمد بن خالد سے، اور انہوں نے ہارون سے، انہوں نے مفضل سے، اور انہوں نے سعد الخفاف سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دل 4 قسم کے ہیں. ایسا دل کہ جس میں نفاق اور ایمان دونوں ہوتے ہیں، الٹا دل، مطبوع دل میم توئے بے واو عین مطبوع دل، اور ازہر اور انور دل الف زے 2 چشمی ہے رے ازہر اور انور الف نون واو رے دل. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا اور شروع وہاں سے ہوا تھا کہ جب یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دل 4 قسم کے ہیں، وہاں سے انورٹڈ کاما شروع ہوا تھا اور یہاں پر مکمل ہوا تو لکھا ہے میں نے عرض کیا کہ ازہر کیا ہے الف زے ہے رے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں چراغ کسی کیفیت ہے، اور مطبوع میم توئے بے واو عین مطبوع تو یہ منافق کا دل ہے، اور ازہر تو یہ مومن کا دل ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر بلا و مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور جہاں تک الٹے دل کا تعلق ہے تو یہ مشرک کا دل ہے. پھر آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جو سورہ ملک کی آیت نمبر 22 ہے. ترجمہ کہ کیا وہ شخص جو منہ کے بل چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا جو سیدھے صراط مستقیم پر چل رہا ہے. سورہ ملک آیت نمبر 22. اور پھر لکھا ہے کہ اور جہاں تک اس دل کا تعلق ہے کہ جس میں ایمان اور نفاق دونوں ہیں تو یہ گروہ ہے جو طائف میں تھا، اور اگر ان میں سے کوئی اپنی موت نفاق کے ساتھ درک کرتا تو ہلاک ہو جاتا، اور اگر موت کو ایمان کے ساتھ درک کرتا تو کامیاب ہو جاتا. اب آئیے 52 نمبر پہ جو معانی ہیں وہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عین بے دال واؤسین عبدوس نیشاپوری عطار نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی ابن محمد بن قتیبہ قاف تے یہ بے ہے نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حمدان بن سلیمان نیشاپوری نے، اور انہوں نے عبدالسلام بن صالح حروی سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فرما رہے تھے بندوں کے اعمال مخلوق ہیں. یہ انورٹڈ کاما میں جملہ ہے کہ بندوں کے اعمال مخلوق ہیں. لکھا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہونے سے کیا مخلوق میم خے لام و قاف مخلوق ہونے کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علم خدا میں، یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ علم خدا میں، صرف یہ بریکٹ میں ہے، مقدر ہو چکے ہیں. بس یہاں پہ یہ لکھا ہے
اب نمبر 53 ہے، اس میں معنی لکھیں. یہ ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری نے، انہوں نے یعقوب بن یزید سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسن بن علی بن فضال سے، انہوں نے عبد الرحمن بن حجاج سے، اور انہوں نے صدیر سین دال یہ صدیر سیرفی سے، سواد یہ فے چھوٹی سے، اور انہوں نے الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے جد امجد علیہ السلام سے، کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نور کو زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے خلق کیا گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا وہ انسانی جنس سے نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا انسانی جنس میں ہی ہیں. اس نے کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کیسے وہ انسانی جنس سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ان کو اپنے نور سے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے خلق فرمایا، جب روحیں ہی تھیں. تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو اس نور کو آدم علیہ السلام کے سامنے عارض کیا، عین الف ر ضاد عارض کیا. کہا گیا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس وقت فاطمہ سلام اللہ علیہ کہاں تھیں؟ یہاں پہ یہ پوچھا گیا کہ اس نے پوچھا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس وقت فاطمہ سلام اللہ علیہ کہاں تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نور گوشۂ عرش کے نیچے چھوٹے سے ظرف میں تھا، ضعف ریف ظرف میں تھا، کیونکہ ظرف میں تھا. پھر لکھا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہاں آپ سلام اللہ علیہ کا کھانا کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسبیح. اور تسبیح کیا تھی؟ تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تحمید تہ میم یہ دال الحمدللہ. تو جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو مجھے ان کے صلب سے نکالا، تو اللہ نے پسند کیا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو میرے صلب سے خارج کرے، تو اس کو جنت میں ایک سیب قرار دیا، اور اسے جبرائیل میرے پاس لے آئے اور مجھ سے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میرے دوست جبرائیل علیہ السلام. اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے. میں نے کہا اسی سے سلام و سلامتی ہے اور اسی کی جانب سلام و سلامتی پلٹتی ہے. اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک یہ سیب ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جنت سے تحفے کے طور پر بھیجا ہے. تو میں نے اسے لے لیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جلالہ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کھائیں. تو میں نے اسے شگافتہ کیا تو دیکھا کہ ایک چمکتا ہوا نور ہے، تو میں نے اس سے گھبراہٹ کا اظہار کیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ نہیں کھا رہے ہیں؟ اسے کھائیں اور خوف نہ کریں، بے شک یہ ایسا نور ہے کہ جو آسمان میں منصورہ ہے، میم نون سواد واو رے ہے، منصورہ ہے، اور یہ زمین میں فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے. میں نے کہا میرے دوست جبرائیل، کیوں اس کا نام آسمان میں منصورہ اور زمین میں فاطمہ رکھا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ زمین میں فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گی اور ان کے دشمن ان کی محبت سے محروم ہو جائیں گے. اور یہ آسمان میں منصورہ ہیں، اور یہ اللہ عز و جل کے قول کے مطابق ہے کہ جو سورہ روم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے. ترجمہ کہ اس دن مومنین خوش ہوں گے اللہ کی نصرت سے کہ وہ جس کی چاہے گا نصرت فرمائے گا. سورہ روم آیت نمبر 3 اور 4. ترجمہ ہم نے پڑھا، پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ یعنی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نصرت اپنے محبت کرنے والوں کے لیے ہے. اب ہم پڑھتے ہیں نمبر 54 معنی. ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے عثمان بن عیسیٰ سے، انہوں نے ابو ایوب خزاز سے. خے زے الف زے، اور زے کے اوپر تشدید ہے، پہلے والے خے کے بعد والا جو زے ہے اس پہ تشدید ہے. خزاز
سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی جو کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 90 ہے، ترجمہ کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے حق میں اسی میں سے خیر ہے، سورہ نمل آیت 90، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ معبود اضافہ فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 160، ترجمہ کہ جو شخص ایک نیکی لائے اس کے لیے اسی کی مثل 10 ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 160۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ معبود اضافہ فرما، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245، ترجمہ کہ کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے اور پھر خدا اسے کثیر اور کئی گنا کر کے واپس کر دے، سورہ بقرہ آیت نمبر 245۔ پس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ کی جانب سے کثیر اسے کہتے ہیں کہ جس کو نہ شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اور اب آ گئے ہیں ہم نمبر 55 معنی پڑھنے کے لیے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے محمد بن عیسیٰ بن عبید الیقطینی سے، انہوں نے ابو الحسن علی بن یحییٰ سے، اور انہوں نے علی بن مروک تائی سے، میم رے واو کے کاف مروک تائی تو الف حمزہ چھوٹی ہے سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے کہ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ ایمان کا کون سا گوشہ زیادہ قابل اعتماد ہے، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہاں پر یہ سوالیہ نشان بھی ہے۔ تو پس لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پس ان میں سے کسی نے کہا کہ نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا روزہ، اور کسی نے کہا حج اور عمرہ، اور کسی نے کہا جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے جن کا تذکرہ کیا ان میں سے ہر ایک کے لیے فضیلت ہے، مگر یہ وہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کا قابل اعتماد گوشہ یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے سلسلے میں، اور دشمنی ہو تو اللہ کے سلسلے میں، اور اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھنا اور اللہ کے دشمنوں سے بیزاری رکھنا۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اب 56 نمبر پہ معنی ہم پڑھتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد ابن حسن صفار نے، اور انہوں نے ہارون بن مسلم سے، اور انہوں نے مسعدہ میم سین عین دال ہے مسعدہ بن زیاد سے، اور انہوں نے الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کو یاد رکھا، اگرچہ اس کی نمازیں اور اس کے روزے اور اس کی تلاوت کم ہی کیوں نہ ہو، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کو فراموش کر دیا، اگرچہ اس کی نمازیں، اس کے روزے اور اس کی قرآن کی تلاوت کثیر ہو۔ اور اب ہم 57 نمبر پہ معنی پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن ابی عمیر سے، انہوں نے ابراہیم بن زیاد سے، اور انہوں نے کہا کہ الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انورٹڈ کاما جھوٹ بولا اس شخص نے جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہماری معرفت رکھتا ہے جبکہ وہ ہمارے غیر کی رسی سے وابستہ ہو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب پڑھتے ہیں نمبر 58 معنی۔ ہم سے بیان کیا محمد بن قاسم المفسر جرجانی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یوسف بن محمد بن زیاد اور علی بن محمد بن سنان نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے کہ فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ کے سلسلے میں محبت کر اور اللہ کے سلسلے میں دشمنی رکھ، اور اللہ کے سلسلے میں دوستی رکھ اور اللہ کے سلسلے میں عداوت رکھ، چونکہ بے شک تو اللہ کی دوستی تک اس کے علاوہ کسی ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی شخص ایمان کے ذائقے کو اس وقت تک نہیں پاتا اگرچہ اس کی نماز اور اس کے روزے کثیر ہوں، جب تک کہ وہ ایسا نہ ہو جائے۔ اور یقیناً لوگوں کے اکثر برادرانہ تعلقات آج کل دنیا کے سلسلے میں ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مودت و محبت کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، اور یہ چیز انہیں اللہ سے کسی چیز میں بے نیاز کرنے والی نہیں بنے گی۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے کیا راستہ ہے کہ میں جان سکوں کہ میری دوستی اور میری عداوت اللہ کے سلسلے میں ہے، اور اللہ عز و جل کا ولی کون ہے تاکہ میں اس سے دوستی کروں، اور اس کا دشمن کون ہے تاکہ میں اس سے عداوت رکھوں؟ پس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کیا اس کو دیکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دوست اللہ کا دوست ہے تو اس سے دوستی رکھ، اور اس کا دشمن اللہ کا دشمن ہے تو اس سے عداوت رکھ۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوا۔ اب 59 نمبر پہ جو معنی ہے مل کے پڑھتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا احمد بن حسن قطان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو العباس عبد الرحمن بن محمد بن حماد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید یحییٰ بن حکیم نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابو قتیبہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا اسبغ ابن زید نے، اور انہوں نے سعید بن رافع سے، اور انہوں نے زید بن علی علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے، اور ان بزرگواروں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جمعے میں ایک ایسا لمحہ ہے کہ مرد مسلم اس کی نگہبانی نہیں کرتا کہ اگر اس لمحے میں اللہ سے کسی خیر کا سوال کیا جائے تو پروردگار اسے عطا فرمائے گا۔ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون سا لمحہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج کا آدھا گولا غروب کے قریب پہنچ جائے۔ فرمایا، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے غلام سے فرمایا بلندی پر چڑھ جاؤ، اور جب دیکھو کہ سورج کا نصف گولا غروب کے قریب پہنچ گیا ہے تو مجھے آگاہ کرو تاکہ میں دعا کروں۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوا۔ اور اب ہم 60 نمبر پہ جو معانی ہیں وہ مل کے پڑھتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا جعفر بن محمد بن مسرور رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسین بن محمد ابن عامر نے، انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن عامر سے، اور انہوں نے محمد بن زیاد سے، انہوں نے سیف بن عمیرہ سے، انہوں نے کہا کہ الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کیا کہتا ہے اور اس کے سلسلے میں کیا کہا جاتا ہے تو وہ شیطان کا شریک ہے، اور جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ اسے برائی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں تو وہ شیطان کا شریک ہے، اور جو شخص اپنے مومن بھائی کی غیبت کرے بغیر اس کے کہ دونوں کے درمیان میں کوئی کینہ ہو تو وہ شیطان کا شریک ہے، جو شخص حرام کی محبت اور زنا کی شہوت دل میں رکھے تو وہ شیطان کا شریک ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ولد الزنا کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک اہم اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی ہے، دوسری اس حرام کا شائق ہونا ہے کہ جس کے ذریعے وہ پیدا ہوا ہے، اور تیسرا اس کا دین کو حقیر جاننا ہے، اور چوتھا لوگوں سے میل جول میں برا ہونا ہے، اور اپنے دینی بھائیوں سے ملاقات کی طرف راغب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس کی پیدائش اپنے والد کے بستر کے علاوہ زنا کی وجہ سے ہوئی ہے، یا اس کی ماں اس سے حاملہ اپنے حیض کے عالم میں ہوئی ہے۔ اور اب ہم آگئے پیج 448 پر 61 نمبر پہ جو معانی ہیں پڑھتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا محمد بن ابراہیم بن اسحاق تالقانی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبدالعزیز بن یحییٰ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن محمد زبی، زواد بے چھوٹی ہے، بے پہ تشدید ہے، زبی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ہلال، دو چشمیہ کے ساتھ ہے ہلال نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا نائل، نون الف حمزہ لام، نائل بن نبیہ، نون بے یہ ہے یا نون چے، کچھ مکس جڑا ہوا لکھا ہوا ہے، اور نائل نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عمرو بن شمر نے، اور انہوں نے جابر
جعفی سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام سے اللہ کے اس قول کہ جو کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 ہے، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا۔ ترجمہ ہے کہ شجرہ طیبہ کی مثل کہ جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، یہ شجرہ ہر زمانے میں حکم پروردگار سے پھل دیتا رہتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 اور 25، اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک شجرے کا تعلق ہے تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کی شاخ علی علیہ السلام ہے، اور اس کی ٹہنی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے پھل آپ علیہ السلام کی اولاد علیہ السلام ہیں، اور اس کے پتے ہمارے شیعہ ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک جب ہمارے شیعوں میں سے کوئی مومن مرتا ہے تو اس درخت سے ایک پتا گر جاتا ہے، اور یقیناً جب ہمارے شیعوں میں سے کوئی پیدا ہوتا ہے تو درخت ایک پتے کو اگا دیتا ہے۔ اور اب آئیے نمبر 62 پہ معنی پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن ابراہیم بن اسحاق رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن سعید بن یحییٰ بزوفری بے زیواؤ فیرے چھوٹی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابراہیم بن حیثم نے، اور انہوں نے امیہ بلدی سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے معافہ بن عمران سے، میم عین الف فے الف معافہ بن عمران سے، اور انہوں نے اسرائیل سے، اور انہوں نے مقدام میم قاف دال الف میم مقدام بن شریح بن ہانی سے، شین رے یہ ہے شریح بن ہانی سے، اور انہوں نے اپنے والد شریح سے، اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حسن بن علی علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے فرمایا اے بیٹا عقل کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے دل کا اس چیز کی حفاظت کرنا جو آپ نے اپنے بطور امانت دی ہے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، انورٹڈ کاما میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے دل کا اس چیز کی حفاظت کرنا کہ جو آپ نے اسے بطور امانت دی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوشیاری اور دور اندیشی کیا چیز ہے؟ تو حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا اپنی فرصت کا انتظار کرنا اور آپ سے جو ممکن ہو اس میں جلدی کرنا۔ پھر علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا بزرگی کیا چیز ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ نقصانات اور لغزشوں کا تحمل کرنا اور شرافت کو اپنانا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ فیاضی کیا چیز ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال کرنے والے کو دینا اور سخی کا بغیر سوال کے خود سے دینا۔ فرمایا بخل کیا چیز ہے؟ فرمایا آپ کا کم کو زیادہ اور انفاق کو تلف دیکھنا۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، فرمایا بخل کیا چیز ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ آپ کا کم کو زیادہ اور انفاق کو تلف دیکھنا، لام فے تلف دیکھنا۔ فرمایا پستی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ معمولی چیز کو مانگنا اور حقیر چیز کا منع کر دینا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وابستہ ہونا ایسے شخص سے کہ جو آپ پر اعتماد نہ کرے اور نگاہ کرنا ان چیزوں میں کہ جو آپ کو عافیت نہ دیں۔ پھر فرمایا مولانا کہ جہالت کیا چیز ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ فرصت کو پانے سے پہلے اس پر چھلانگ لگا دینا، بریکٹ میں لکھا ہے صلاحیت آنے سے قبل کام کا آغاز کر دینا، جواب دینے سے عاجز ہونا۔ خاموشی کتنی بہترین مددگار ہے کثیر مقامات میں اگرچہ آپ فصیح ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ پھر آپ صلوات اللہ علیہ نے اپنے لخت جگر حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے بیٹا سرداری کیا چیز ہے؟ تو حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ خاندان سے نیکی کرنا اور اس کی دیت وغیرہ کی ذمہ داری اٹھانا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بے نیازی کیا چیز ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امیدوں کا کم ہونا اور ان چیزوں پر راضی ہو جانا جو آپ کے لیے کافی ہوں۔ پھر مولا نے فرمایا کہ فقر کیا چیز ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا لالچ اور مایوسی کی شدت۔ پھر مولا علی نے فرمایا کہ ملامت کیا چیز ہے؟ تو آپ نے جواباً فرمایا کہ مرد کا اپنی حفاظت کرنا اور اپنی عیال کو مصیبت کے حوالے کر دینا۔ پھر فرمایا کہ بیوقوفی کیا چیز ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ آپ کا اپنے امیر و رہبر سے اور اس سے دشمنی کرنا کہ جو آپ کو ضرر اور نفع پہنچانے پر قادر ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حارث العور کی طرف متوجہ ہوئے۔
ہجے کر دیتی ہوں. ہے الف ریز سے الف لام الف الف پہ جو الف لام کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر حمزہ ہے اور پھر عین واو رے ہے. اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے حارث تم اپنی اولاد کو یہ حکمتیں تعلیم دو کہ یقیناً یہ عقل ہوشیاری اور رائے میں اضافہ کرتی ہیں. اب 63 نمبر پہ معنی پڑھنے جا رہے ہیں. ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسن بن مطیل دقاق نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسین بن ابل خطاب سے اور انہوں نے خطاب نے اور انہوں نے ابن ابی عمیر سے اور انہوں نے عمر الکرابیسی سے اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جوانوں میں بہترین وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو تمہارے بوڑھوں کے مشابہ بنائیں اور تمہارے بوڑھوں میں بدترین وہ ہیں جو اپنے آپ کو تمہارے جوانوں کے مشابہ بنائیں. اب نمبر 64 پہ معنی پڑھتے ہیں. ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے اور انہوں نے احمد بن محمد بن خالد سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے خلف بن حماد سے ہے میم الف دال میم پہ تشدید ہے خلف بن حماد سے اور انہوں نے ابو الحسن ابدی سے اور انہوں نے آمش الف عین میم شین سے اور انہوں نے ابایت الاسدی سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ سے اور انہوں نے فرمایا کہ ان قریب فتنہ واقع ہوگا بس اگر تم میں سے کوئی اسے پائے تو تم پر 2 خصلتیں لازم ہیں اللہ کی کتاب اور علی بن ابی طالب علیہ السلام چونکہ یقیناً میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے کہ یہ پہلا ہے جو مجھ پر ایمان لایا ہے اور پہلا ہوگا جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا اور یہ اس امت کا فاروق ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے گا اور یہ مومنین کا رئیس ہے جبکہ مال ظلمت و ظالمین کا رئیس ہے اور بے شک یہی صدیق اکبر ہے اور یہی وہ دروازہ ہے جس سے آیا جاتا ہے اور یہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے. اب پڑھتے ہیں 65 نمبر پہ معنی لکھے ہیں. ہم سے بیان کیا میرے والد اور محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے اور ان دونوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے سین عین دال سعد بن عبداللہ نے اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے اور انہوں نے حسن بن محبوب سے انہوں نے مقاتل بن سلیمان سے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور کی جانب بلند ہوئے تو انہوں نے اپنے پروردگار عز و جل سے مناجات کرتے ہوئے عرض کیا اے پروردگار تو مجھے اپنا خزانہ دکھا دے. پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ میرا خزانہ فقط یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے لیے کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اور اب آئیے 66 نمبر پہ معنی ہے. ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد ابن احمد بن یحییٰ بن عمران الاشری نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عبد الحمید نے اور انہوں نے ان سے کہ جنہوں نے ان سے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ آل ابی طالب علیہ السلام میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس وقت ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود نہیں تھے. بس ایک گروہ آیا. جب آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو قوم خاموش ہو گئی گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں جبکہ اس سے پہلے وہ فقر اور موت کا ذکر کر رہے تھے. تو جب آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو آپ علیہ السلام نے خود ہی کلام کی ابتدا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 60 اور 70 کے درمیان جو کچھ ہے وہ میدان جنگ ہے. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فقر اسلام کی آزمائش ہے. یہاں پر یہ مکمل ہوا. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 67 نمبر پہ جو معانی لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا حسن بن احمد بن ادریس رضی اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے اور انہوں نے محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران الاشری سے اور انہوں نے یعقوب بن یزید سے انہوں نے محمد بن ابراہیم نوفلی سے اور انہوں نے حسین بن مختار سے اور انہوں نے اپنی اسناد کے سلسلے کو بلند کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मलऊन है वो शख्स जो पैदाइशी अंधा हो, मलऊन है वो शख्स जो दीनार और दिरहम का बंदा हो, मलऊन है वो शख्स जो हैवान के साथ फेले हराम करे। उस किताब के मुसन्निफ कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मलऊन है वो शख्स जो पैदाइशी अंधा हो, यानी वो शख्स जो अपने दीन के सिलसिले में कुफ्र की जानिब सरगर्दा हो, मुतहय्यर हालत में आगे बढ़ रहा हो, यहाँ तक कि वो अपने नफ्स में उसका इकरार भी करे और उसका एतक़ाद भी रखे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कौल कि मलऊन है वो शख्स कि जो दीनार और दिरहम का बंदा है, तो उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद वो शख्स है कि जो अपने माल की ज़कात रोकता है और अपनी दीनी भाइयों की माली मदद करने में बुख़्ल से काम लेता है। तो इस वजह से वो अपने खालिक की इबादत पर दीनार और दिरहम की इबादत से ज़्यादा मुतासिर हो गया है। और जहाँ तक जानवरों से फेल हराम का ताल्लुक़ है, तो इसके माने तो मारूफ़ हैं। और अब आइए 68 नंबर पे माने पढ़ते हैं। हमसे बयान किया अली बिन अहमद बिन मूसा रज़ी अल्लाह ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया मोहम्मद बिन याकूब ने, और उन्होंने हसन बिन मोहम्मद से, उन्होंने मोहम्मद बिन याह्या फ़ारसी से, उन्होंने अबू हनीफ़ा मोहम्मद बिन याह्या से, और उन्होंने वलीद बिन अबान से, और उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मुस्कान से, और उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने कहा कि अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक फ़ातिमा बिनत असद अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास आईं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशखबरी सुनाई। तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम मेरे लिए सब्त सीन बेते तक सब्र करो और मैं तुम्हें इसी की मिसल अता करूँगा सिवाय नबूवत के। पस फरमाया कि सब्त सीन बेते 30 साल से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दरमियान 30 साल थे। तो इस जुमले को दोबारा पढ़ देती हूँ कि पस फरमाया कि सब्त सीन बेते, ब्रैकेट में ये वर्ड लिखा है, सब्त क्या है, 30 साल है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दरमियान कुल 30 साल थे। अब पढ़ते हैं 69 नंबर पे, जो कि मानी है मेरे वालिद रहमुल्लाह ने कहा कि हमसे बयान किया साद बिन अब्दुल्ला ने, और उन्होंने अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा से, और उन्होंने कहा हमसे बयान किया मोहम्मद बिन यूनुस ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया हम्माद बिन ईसा ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया जाफ़र बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने। आप अलैहिस्सलाम ने अपने पिदर बुजुर्गवार अलैहिस्सलाम से फरमाया जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात से 3 साल पहले अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से फरमा रहे थे, तुम पर अल्लाह का सलाम ए 2 रेहानों के पिदर, मैं तुम्हें दुनिया से अपने 2 रेहानों के लिए वसीयत करता हूँ। पसंद करीब तुम्हारे 2 रुकन मुनहदम हो जाएंगे, और अल्लाह की कसम ये मेरा जानशीन है तुम पर। फिर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए तो अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरा पहला रुकन है जिसका तस्करा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे किया था। और फिर जब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हुआ तो अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दूसरा रुकन है कि जिसका तस्करा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और अब 70 नंबर के मानी पढ़ के आपसे इजाज़त चाहेंगे। मेरे वालिद रहमुल्लाह ने कहा कि हमसे बयान किया साद बिन अब्दुल्ला ने, और उन्होंने सलमा बिन अल खताब से, और उन्होंने हसन इब्न यूसुफ से, और उन्होंने साले बिन उक़बा से, और उन्होंने अबुल हसन मूसा अल काज़िम अलैहिस्सलाम से कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लोगों की 3 किस्में हैं, अरबी एन रे बे छोटी है, मीम व लाम छोटी है, मूली और इल्लुज, ऐन के नीचे ज़ेर है, लाम पे पेश है और जीम है। जहाँ तक अरब का ताल्लुक़ है तो वो हम हैं, और जहाँ तक मूली का मीम व लाम छोटी का ताल्लुक़ है तो ये वो लोग हैं जो हमसे मोहब्बत और दोस्ती रखते हैं। और जहाँ तक ऐन लाम जीम का ताल्लुक़ है तो ये वो हमसे बेजारी करने वाले और हमारे दुश्मन हैं। अच्छा सामीन, यहाँ पे लफ्ज़ जो मैंने मीम व लाम छोटी बोला है, पता नहीं इसको किस तरह अदा करते हैं, अब मुझे पता नहीं है। आप लोग अगर मुझसे बेहतर ही समझते हैं, अगर क्या मुझसे बेहतर समझते हैं, आप वही पढ़ लीजिएगा। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।